بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ کتاب کے مؤلف ہیں رضا جاہد صاحب، ترجمہ مولانا فدائی حسین یزدانی صاحب، تصحیح سید فیضیاب صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر پیغمبر کا اپنا الگ مقام و مرتبہ ہے۔ کافی نامی کتاب میں حشام بن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انبیاء کے 4 طبقے تھے۔ پہلا طبقہ، یہ وہ پیغمبر تھے کہ جو صرف اپنے پیغمبر تھے۔ دوسرا طبقہ، وہ پیغمبر تھے جو خواب میں ملائکوں کو دیکھتے تھے اور ان کی آواز سنتے تھے، لیکن مستقل شریعت کے حامل نہیں تھے، بلکہ مرسل پیغمبروں کے دین کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے تھے، جیسے حضرت لوط جو دین جناب ابراہیم کے پیروکار تھے۔ تیسرا طبقہ، یہ وہ پیغمبر تھے جو ملائکہ کو دیکھتے تھے اور ان کی آواز بھی سنتے تھے، اور اگرچہ صاحب کتاب نہ تھے لیکن چھوٹی یا بڑی قوموں کی ہدایت پر مامور تھے، جیسے حضرت یونس۔ چوتھا طبقہ، یہ وہ پیغمبر تھے جو خواب اور بیداری دونوں میں ملائکہ کو دیکھتے اور ان کی آواز سنتے تھے، اور صاحب کتاب بھی تھے جنہیں اولو العزم کہا جاتا تھا۔ ان میں سے بعض منصب امامت بھی رکھتے تھے، جبکہ یہ سب مقام و مرتبے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام مقرب فرشتے کیا عمل انجام دیتے ہیں؟ سارے فرشتوں میں 4 فرشتوں کا مقام بارگاہ الہی میں سب سے بلند ہے، جو یہ ہیں: حضرت اسرافیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل۔ حضرت اسرافیل، یہ وہ پہلے فرشتے ہیں جنہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا اور جو سور پھونکیں گے۔ یہ سور ہارن کی مانند ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو بدن میں جان آئے گی اور مردے زندہ ہو جائیں گے۔ اسرافیل کو مردوں کا منادی، ندا دینے والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ مردوں کو پکاریں گے اور کہیں گے: اے بوسیدہ لوگوں، اٹھ جاؤ، اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت جبرائیل، اس فرشتے کو امین کہتے ہیں اور انہیں ولی انبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انبیاء تک وحی پہنچاتے ہیں اور انبیاء کے دشمنوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ انہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں زندگی و حیات دیتے ہیں۔ ان کا مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت میکائیل، یہ وہ مقرب اور مبارک فرشتے ہیں جو رحمت کے سوا نازل نہیں ہوتے۔ انہیں قاسم ارزاق کہا جاتا ہے، کیونکہ بندوں کی روزی پر موکل ہیں۔ حضرت عزرائیل، یہ وہ عظیم فرشتے ہیں جو خدا کے حکم سے روح قبض کرتا ہے۔ انہیں ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں جب تک روح قبض نہ کر لیں، لوٹ کر نہیں آتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں جن پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے نام کیا ہیں؟ نمبر 1، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، حضرت آدم۔ نمبر 3، حضرت ادریس۔ نمبر 4، حضرت نوح۔ نمبر 5، حضرت ہود۔ نمبر 6، حضرت صالح۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم۔ نمبر 8، حضرت لوط۔ نمبر 9، حضرت اسماعیل۔ نمبر 10، حضرت اسحاق۔ نمبر 11، حضرت یعقوب۔ نمبر 12، حضرت یوسف۔ نمبر 13، حضرت ایوب۔ نمبر 14، حضرت شعیب۔ نمبر 15، حضرت الیاس۔ نمبر 16، حضرت یسیع۔ نمبر 17، حضرت زکریا۔ نمبر 18، حضرت یحییٰ۔ نمبر 19، حضرت عیسیٰ۔ نمبر 20، حضرت ذوالکفل۔ نمبر 21، حضرت یوسف۔ نمبر 22،
حضرت موسیٰ، نمبر 23 حضرت ہارون، نمبر 24 حضرت داؤد، نمبر 25 حضرت سلیمان، نمبر 26 حضرت یونس علیہ السلام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نفس امارہ، نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ کیا ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ اگر انسانی نفس اور جان شہوتی قوتوں کے تابع اور مسخر ہو جائے اور صرف بدن کی جانب مائل ہو تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ نفس انسان کو قابل حس لذات اور دنیاوی خواہشات کی طرف بڑھنے پر مجبور کرتا ہے اور دل کو شر، بد اخلاقی اور برے افعال کی جانب دھکیل کر دیتا ہے اور یہ خدا کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اگر انسانی نفس کی حکومت قائم ہو جائے اور انسان میں پسندیدہ اخلاق پیدا ہو جائے تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جس کے زیر اثر خدا کی اطاعت میں خیال رہتا ہے اور یہ انسان کو عالم قدسی اور عالم بالا کی جانب متوجہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر انسان میں کمالاتی اخلاق یا برے اخلاق مکمل طور پر رسوخ نہ کر چکے ہوں اور کبھی وہ اچھائی کی جانب اور کبھی برائی کی جانب مائل ہو جاتا ہے اور جب برائی کی جانب جاتا ہو تو خود کو ملامت کرتا ہے تو ایسے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یعنی ایسے انسان میں ایسی معرفت اور نورانیت موجود ہے کہ وہ برے کام کے صادر ہونے پر اسے سرزنش کرتی ہے اور اسی کے ذریعے اسے توبہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نباتی، حیوانی، ناطقہ اور الہی روح میں کیا فرق ہے؟ معتبر حدیث میں قمیل بن زیاد سے منقول ہے کہ میں نے حضرت علی سے سوال کیا کہ مجھے اپنے نفس سے روح شناس کرائیں۔ امام نے فرمایا، اے قمیل، کون سا نفس؟ کیونکہ نفس 4 قسم کے ہیں۔ پہلا نفس نامی نباتی، دوسرا نفس حسی حیوانی، تیسرا نفس ناطقی قدسی اور چوتھا نفس کلی الہی۔ ان میں سے ہر ایک کی 5 قوتیں اور 2 خاصیتیں ہیں، لہذا نفس نامی نباتی کی 5 قوتیں یہ ہیں: نمبر 1 ماسکہ، نمبر 2 جاذبہ، نمبر 3 ہاضمہ، نمبر 4 دافع، نمبر 5 مربع۔ ان کی 2 خاصیتیں کمی اور زیادتی کا ہونا ہے۔ یہ 5 قوتیں کلیجے سے برآمد ہوتی ہیں۔ نفس حسی حیوانی کی 5 قوتیں یہ ہیں: نمبر 1 سماعت، نمبر 2 بصارت، نمبر 3 سونگھنا، نمبر 4 ذائقہ، نمبر 5 لمس یعنی چھونا۔ ان کی 2 خاصیتیں رضامندی اور غضب ہیں۔ یہ 5 قوتیں دل سے برآمد ہوتی ہیں۔ نفس ناطق قدسی کی 5 قوتیں ہیں: نمبر 1 فکر، نمبر 2 ذکر، نمبر 3 علم، نمبر 4 حلم، نمبر 5 چالاکی۔ یہ ناطقی نفس ملکوتی نفوذ سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے اور اس کی 2 خاصیتیں نزاہت، پاکیزگی اور حکمت ہیں۔ نفس کلی الہی کی بھی 5 قوتیں ہیں: نمبر 1 فنا و نابودی میں بقا، نمبر 2 بدبختی میں نعمت، نمبر 3 ذلت میں عزت، نمبر 4 امیری میں فقر، نمبر 5 بلا میں صبر۔ ان کی 2 خاصیتیں رضا اور تسلیم ہونا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس کی ابتدا خداوند عالم کی جانب سے ہوتی ہے اور اسی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی خدائے مہربان کا وجود ہے تو وہ کیوں اپنے بندوں کو ہمیشہ ناز و نعمت میں نہیں رکھتا اور وبا، طاعون، یرقان جیسی بیماریوں اور زلزلہ، سیلاب، اولے اور ٹڈیوں کی بارش جیسی آفتوں کو اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے جن سے زراعت اور پھل وغیرہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر خدا نہ ہوتا تو اس سے زیادہ بلائیں اور فتنے انسان پر نازل ہوتے، مثلا کہ آسمان زمین پر گر جاتا، یا زمین پانی میں ڈوب جاتی، یا سورج نہ نکلتا، یا ہوا نہ چلتی، یہاں تک کہ تمام انسان، پودے اور دیگر اشیاء خراب ہو جاتی۔ لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو طاعون، زلزلہ، ٹڈیوں جیسی بلائیں کبھی بھی دائمی نہیں ہوتی
اور جلد ہی برطرف ہو جایا کرتی ہیں۔ خدا کے لیے انسانوں کو کبھی کبھار مختصر آفات سے ڈرانا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ان کے لیے عبرت و نصیحت ہو، اور اپنے اعمال کے مقابلے میں جب بلاؤں اور اموات کا مشاہدہ کریں تو گناہ اور سرکشی سے باز آ جائیں اور اپنے اخروی امور کی جانب متوجہ رہیں۔ اگر یہ بلائیں نہ ہوتی اور انسان مکمل طور پر نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا تو اس قدر شر، فساد اور طغیان انسانی ہاتھوں سے وجود میں آتا کہ جو نہ تو ان کی دنیا کے لیے کارآمد ہوتا اور نہ ان کی آخرت کے لیے بہتر ہوتا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ ناز و نعمت میں رہتے ہیں اور ہر قسم کا امن و امان، دولت اور سہولت انہیں میسر ہوتا ہے، وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی خیال نہیں رہتا کہ کمزور پر رحم کریں یا کسی غریب کی دستگیری کریں۔ وہ جب کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھتے ہیں اس پر رحم نہیں کھاتے، اور کوئی بیچارہ مل جائے تو اس پر مہربانی نہیں کرتے۔ ان کے پاس چونکہ ہر چیز ہوتی ہے لہذا علم و سند کے پیچھے نہیں جاتے، بلکہ اپنے تمام تر اوقات کو فضول اور لہو و لعب کے کاموں میں گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی من پسند چیزیں کھانا پینا چاہتے ہیں۔ ان کے ذریعے دین و دنیا دونوں کو ہی شدید نقصان پہنچتا ہے، لیکن اگر کبھی ان کو کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو اس وقت انہیں غربت کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور پھر ستم دیدہ کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کبھی بیمار پڑتے ہیں اور بیماری کی شدت کو محسوس کرتے ہیں تو اس وقت انہیں بیمار افراد یاد آتے ہیں۔ جب اچانک ہونے والی اموات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں آخرت یاد آ جاتی ہے، بالکل اس بیمار کی مانند کہ جب تک وہ کڑوی دوا نہ پی لے وہ صحت و سلامتی کے مزے نہیں اڑا سکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا دنیا کے تمام انسانوں کو اس طرح پیدا کرتا کہ وہ گناہ اور برائیوں کو انجام نہ دے سکیں اور عذاب کے مستحق قرار نہ پائیں تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ ایک ایسے شخص کو فرض کر لیں جو صحیح و سالم جسم اور صحیح عقائد کا مالک ہو اور اسے ہر قسم کی سہولت بھی میسر ہو، جبکہ کوئی دوسرا شخص اس کے عیش و آرام کے اسباب بھی مہیا کرے، اور یہ سب بغیر کسی کوشش، عمل اور حق کے عوض کے ہو۔ کیا صاحب عقل انسان کی عقل اس کام کا حکم دیتی ہے؟ کیا انسان کا دل اس بات پر راضی ہوگا کہ ایسا شخص جس نے کوئی حرکت یا محنت نہیں کی اجر کا مستحق قرار پائے؟ اجر اور ثواب پانا اسی وقت مزہ دے گا جب انسان نے اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہو۔ مؤلف کا کہنا ہے کہ اگر کہ بالکل ایسا ہے جیسے فٹ بال کی ساری ٹیموں کو اکٹھا کیا جائے اور ہر ٹیم کو ایک کپ دے دیا جائے، مقابلے کے بغیر انعام پانے سے کپ کی اہمیت بھی کم ہو جائے گی اور اس کے حاصل کرنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کپ بغیر کسی آزمائش اور کوشش کے ملا ہے۔ لیکن اسی کپ کو اگر ٹیم کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ ٹیموں کے درمیان مقابلہ رکھا جائے اور سب اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً جس ٹیم نے سب سے زیادہ محنت کی ہوگی وہی اس کا اجر کپ حاصل کرے گی اور مکمل رضامندی سے اسے قبول کرے گی، کیونکہ یہ اجر اس کے عمل کے مقابلے میں اسے ملا ہے، جبکہ اس ٹیم کے افراد اس کپ کے حاصل ہونے کے بعد ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اس بنا پر عمل صالح کے مقابلے میں جنت کے پانی کی لذت اس سے کہیں زیادہ ہے، جس سے انسانوں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ اگر خدا ایسے افراد کو فوری سزا دیتا جو کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، گناہ اور فحش کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں، تو لوگوں کو عبرت حاصل ہو جاتی۔ توحید مفصل نامی کتاب میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر انسانوں سے یہ خصوصیت اٹھا لی جاتی کہ وہ حیوانات کے مقابلے میں اپنے کاموں کو ارادہ اور اختیار سے انجام دیتے ہیں اور انسانوں کو حیوانات کی مانند بنایا گیا ہوتا جو تازیانہ کھا کر یا چارہ ملنے کے لیے کام کرتے ہیں، تو کوئی بھی یقین کے ساتھ آخرت کے عذاب اور ثواب کی خاطر کام نہ کرتا اور لوگ اسی وجہ سے انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جاتے اور چوپائے اور حیوانات کی مانند ہو جاتے۔ صالح افراد نیک عمل انجام دیتے
مگر اس آرزو کے ساتھ کہ ان کی روزی میں اضافہ ہو جائے گا، اور کوئی بھی ظلم، فحش اور گناہ کا کام ترک نہ کرتا مگر اس عذاب کے خوف سے جو ان پر اسی وقت نازل ہو سکتا تھا۔ دوسری جانب کوئی بھی ہمیشہ رہنے والی جنت کا مستحق نہ بنتا۔ خداوند مہربان نے بعض ایسے انسانوں کو جنہوں نے ارتکاب گناہ اور معصیت کو بالاتر حدوں تک پہنچایا، اسی دنیا میں ہی عظیم بلاؤں میں گرفتار کیا، جیسے فرعون اور اس کے ساتھی، اور نوح اور بخت النصر کی قوم، جن کی مثالیں تاریخ میں بے شمار ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موسیقی سننے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے؟ یورپ کے ایک ڈاکٹر نے بلڈ پریشر کی وجوہات کی تحقیق کے دوران، جو کہ ماڈرن دنیا میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے، بلڈ پریشر کے آلے کو بازو پر باندھا اور ریڈیو کو چلانے کے بعد اس کے موسیقی کے مختلف پروگراموں کو سننے کے بعد مندرجہ ذیل نتائج حاصل کیا۔ نمبر 1، جس قدر موسیقی بے ترتیب اور تیز ہوگی، بلڈ پریشر میں اضافہ ہوگا۔ وہ موسیقی جس سے روح میں سستی اور پریشانی پیدا ہوتی ہو، اس کو سنتے وقت بلڈ پریشر میں اتنا اضافہ ہوا کہ جس نے ڈاکٹر کو پریشان کر دیا۔ نمبر 2، بعض قسم کی موسیقی انسان کو پرسکون کر دیتی ہے، اور جب تک وہ چلتی رہتی ہے بلڈ پریشر معمول سے زیادہ نیچے آ جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس ڈاکٹر کے بلڈ پریشر پر موسیقی کا اتنا اثر ظاہر ہوا کہ جس سے اس کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی۔ اس نظریے کی یورپ اور امریکہ کے بہت سے ڈاکٹروں نے حمایت کی، اور رفتہ رفتہ اسے تمام ڈاکٹرز کی حمایت حاصل ہو گئی، یہاں تک کہ امریکہ کے بعض روشن خیال نامہ نگار اور دانشور حضرات نے اسمبلی میں اس سلسلے میں ایک یادداشت پیش کی۔ یہ یادداشت اس لیے پیش کی گئی تاکہ حکومت بعض امراض جیسے بلڈ پریشر، تھکان، ذہنی ٹھہراؤ، ارادے کی کمزوری اور اعصاب پر ان کے اثرات وغیرہ جو موسیقی سننے سے وجود میں آتے ہیں اور جن کا خطرناک انجام اعصاب کی کمزوری ہے، ان کی روک تھام کے لیے کنسرٹ اور عام موسیقی کی محفلوں کے انعقاد کو ممنوع قرار دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کے لیے خدا کی ایک بہت بڑی نعمت بھولنے کی عادت ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر انسان میں بھولنے کی عادت نہ ہوتی تو کسی کو بھی مصیبت کے بعد تسلی حاصل نہ ہوتی، اور لوگوں کی بھی حسرتیں ختم نہ ہوتی، اور کسی کا کینہ اس کے دل سے باہر نہ نکلتا۔ ہر شخص اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور بے ادبی کو نہ بھلاتا اور ہمیشہ انتقام کی فکر میں رہتا۔ لہذا خدائے حکیم نے انسان کے اندر یاد کرنے اور بھول جانے کی صلاحیت قرار دی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی الٹ ہیں، اور دونوں میں ہی خدا کی مصلحت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی موت کا وقت نہیں جانتا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی ایک عظیم عنایت یہ ہے کہ انسان کو اپنی کلی عمر کی خبر نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے عمر کی مقدار کا پتہ چل جائے اور اس کی عمر مختصر ہو تو زندگی گزارنا اس کے لیے سخت دشوار بن جائے گا، اور اس کی زندگی نا امیدی سے پر ہو جائے گی۔ اور اگر اسے پتہ چلے کہ اس کی عمر طویل ہے تو وہ باقی رہنے کی آرزو پر دنیا کی لذت اور گناہ اور معصیت میں ڈوب جائے گا، اس امید پر کہ عمر کے آخری حصے میں توبہ کر لوں گا۔ خداوند عالم اس طرح کی دینداری کو قبول و پسند نہیں فرماتا، بلکہ اسی طرح سے جیسے آپ کا ایک غلام ہو جو سارا سال آپ کو پریشان اور غضبناک کرتا رہے اور ایک دن آپ کو خوش رکھے تو آپ اس طرز عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ بالکل اسی طرح جو شخص زندگی کا ایک بڑا حصہ گناہ اور نفس کی قید میں گزار چکا ہو اور جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ آخری لمحات میں اسے توبہ بھی نصیب ہوگی یا نہیں، تو کیسے اس کام کو صحیح کہا جا سکتا ہے؟ اگر واقعی کسی کا یہی ارادہ ہو تو وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور خدا وہ ہے جسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو انسان جانتا ہے کہ اسے موت آئے گی اور موت کے انتظار میں رہے گا، وہ اس سبب سے گناہوں کو ترک کرے گا اور خدا کی اطاعت بھی کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خاک میں موجود تمام اجزاء انسانی بدن کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کی مقدار میں فرق ہے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ خاکی اجزاء جو انسانی بدن میں کم و بیش موجود ہیں، ان کی تعداد 4 ہے،
8 اجزاء ایسے ہیں جو انسان کے اندر کم مقدار میں موجود ہیں، جبکہ 8 مزید ایسے اجزاء جو انسان کے اندر کم مقدار میں موجود ہیں، جبکہ 8 مزید ایسے اجزاء ہیں جو مقدار میں بہت ہی کم ہیں۔ آج 12.5 صدیاں گزرنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا نظریہ علمی اعتبار سے ثابت ہو گیا ہے اور اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وہ 8 چیزیں جن کی مقدار انسانی جسم میں انتہائی کم ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق یہ ہیں: مالیبڈیم، سیلیسیم، فلورین، کوبالٹ، میگنیزیم، جد، تانبا، کانسی۔ وہ 8 اجزاء جن کی تعداد کم ہے وہ یہ ہیں: میگنیشیم، سوڈیم، پوٹیشیم، کیلشیم، فاسفورس، تانبا، گندھک، لوہا۔ وہ 4 عناصر جن کی مقدار انسانی بدن میں بہت زیادہ ہے یہ ہیں: نمبر 1 آکسیجن، نمبر 2 کاربن، نمبر 3 ہائیڈروجن، نمبر 4 نائٹروجن۔ ان عناصر کی معلومات حاصل کرنا 1-2 دن کا کام نہیں ہے، بلکہ 18ویں صدی کی ابتدا سے یہ کام پوسٹ مارٹم کے ذریعے شروع کیا گیا۔ فرانس اور آسٹریا نے پوسٹ مارٹم میں پیش قدمی کی اور 150 سال کے تجربات، مطالعات اور تجزیہ نگاری کے بعد اس نظریے کو تائید حاصل ہوئی، جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسانی بدن کو تشکیل دینے والے عناصر کے بارے میں پیش کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا 1-2 نہیں بلکہ اور بھی ہیں؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا 2 اقسام میں تقسیم ہوتی ہے، ایک قسم عالم اکبر بڑی دنیا ہے اور دوسری قسم عالم اصغر چھوٹی دنیا ہے۔ عالم اکبر اور عالم اصغر کی تعداد خدا کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ کسی عدد کے ذریعے ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آج کے جدید علوم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس نظریے کی تصدیق کر دی ہے۔ جس قدر علم نجوم میں پیش رفت ہو رہی ہے، اسی قدر علم نجوم کے ماہرین پر یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ دنیا میں موجود سورجوں کی تعداد عیسوی تاریخ سے 3 صدیاں قبل دنیا کے ذرات کی تعداد ذکر کرنے والے مشہور سائنسدان کی بتائی ہوئی تعداد سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جانور بھی خدا کے معتقد ہیں؟ عالم تشیع کا ذہن متفکر نامی کتاب کے صفحہ نمبر 608 میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بلا شبہ جانور بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اگر وہ ایمان نہ رکھتے تو ان کی زندگی منظم طریقے سے نہ ہوتی۔ خدا کا انکار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کو منظم کرنے والی شے غریزہ ہے، لیکن یہ لوگ یہ نہیں بتاتے کہ غریزہ کو کس نے حیوانات میں قرار دیا۔ یہ جان لیں کہ محال ہے کہ کوئی چیز وجود رکھتی ہو اور اپنے اندر کرنے والی کی اطاعت نہ کرے۔ اس نقطۂ آغاز یعنی پیدا کرنے والی کی فرما برداری اس پر ایمان کی دلیل ہے۔ نہ صرف انسان، جانور اور پودے اپنے پیدا کرنے والے کے فرما بردار ہیں، بلکہ جمادات بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر وہ اطاعت نہ کرتے تو وجود میں نہ آتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیوں مخصوص طریقے سے وضو کیا جاتا ہے اور نماز معین اوقات میں پڑھی جاتی ہے؟ مرحوم مجلسی معتبر سند کے ساتھ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چند یہودی پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ کیوں آپ کی امت پر وضو اس طریقے سے واجب کیا گیا ہے اور 5 وقت کی نماز کا کیا سبب ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا جب جناب آدم نے اس درخت ممنوعہ سے کھایا اور بہشتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا تو ان کا جسم جو چاندی کی مانند چمکتا تھا کالا اور گہرا ہو گیا۔ اس بنا پر وہ پریشان رہنے لگے اور روتے رہتے تھے۔ جبرائیل نازل ہوئے اور حکم دیا کہ چونکہ انہوں نے ہاتھوں کو دراز کر کے پھل توڑا ہے لہذا ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئیں، اور چونکہ غیر شائستہ عمل کے مرتکب ہوئے ہیں لہذا ہاتھ کو سر پر رکھ کر مسح کریں، اور چونکہ اس درخت کی جانب قدم بڑھا ہے لہذا اپنے پاؤں کا مسح کریں،
اور اس طریقے سے وضو کریں۔ نماز عصر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب حضرت آدم نے اس درخت سے کھایا اور انہیں بہشت سے باہر نکال دیا گیا، لہذا نماز وقت عصر جناب آدم اور ان کی اولاد پر قیامت تک واجب رہے گی۔ نماز عشاء اور 2 رکعت نماز صبح اور نماز ظہر جناب آدم نے شکرانے کے طور پر ادا کی اور خدا نے قیامت تک ان کی اولاد پر یہ نماز واجب قرار دے دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال میں 30 دن ہی کیوں روزے رکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ یہودیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کس بنا پر خدا نے آپ کی اطاعت پر 30 دن کے روزے واجب کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، چونکہ جناب آدم نے اس درخت ممنوعہ سے کھایا تو وہ غذا 30 دن تک ان کے شکم میں موجود رہی، پھر مکمل طور پر ہضم ہو گئی اور اس کے اثرات ختم ہو گئے، لہذا 30 دن روزے ان کی ذریت پر واجب کیے گئے تاکہ حضرت آدم نے اس پھل کے کھانے سے جو لذت اٹھائی ہے اس کے برابر دنوں میں بنی آدم بھوک اور پیاس کا مزہ چکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں خواتین سال میں ایک بار حائضہ ہوا کرتی تھیں؟ مرحوم مجلسی حیات القلوب میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح کے دور میں 700 خواتین نے حجاب سے باہر آ کر مردوں کی محفل میں شرکت کی تو خداوند عالم ان پر غضبناک ہوا۔ اس سال وہ سال میں ایک بار حائضہ ہوتی تھیں اور اس مدت کو گھر میں اکیلے ہی بسر کرتی تھیں اور کوئی ان کے ساتھ کھانے یا نشست میں شریک نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں۔ خدا نے ان کے اس برے عمل کے نتیجے میں انہیں مہینے میں 1 مرتبہ خون حیض میں مبتلا کر دیا، جیسا کہ آج بھی خواتین اس طریقۂ عادت میں مبتلا ہیں، اگرچہ انہوں نے توبہ کر لی تھی لیکن عذاب ان سے نہیں ہٹایا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکے کی زمین کو ام القری، زمینوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ جب خداوند عالم نے زمین کو خلق کیا تو اس سے قبل زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ تفسیر مجموع البیان میں یہ آیت شریفہ کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ ہر جگہ پانی جلوہ نما تھا کہ 25ویں ذقت کے دن خدا نے بہشت کے دروازے کے نیچے سے زمین کو باہر نکالا اور پانی پر پھیلا دیا، اسی لیے وہ دن حوالہ ارض کے نام سے معروف ہو گیا، یعنی وہ دن جب پانی پر زمین کو پھیلایا گیا۔ یہ دن اسلام میں بے حد قابل احترام ہے اور اس کے کافی اعمال ذکر ہوئے ہیں۔ مکے کی زمین کو اسی لیے ام القری، زمینوں کی ماں کہا جاتا ہے کہ مکے کے نیچے سے مکے کی زمین کے نیچے سے زمین کو بچھانا شروع کیا گیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں جہنم کا تابوت کہاں ہے اور اس میں کون لوگ ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جہنم میں ایک وادی ہے جسے صقر کہتے ہیں۔ جس دن سے خدا نے اسے خلق کیا ہے اس نے سانس نہیں لیا ہے، اگر اس کی ایک کھڑکی دنیا کی جانب کھول دی جائے تو اسی وقت سارے روئے زمین کو جلا کر رکھ دے، اور اہل جہنم اس وادی کی گرمی سے خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس پہاڑ کے درمیان ایک درہ ہے جس کے عذاب کی شدت اور عفونیت سے اس درے کے لوگ خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس درے میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر آگ کا بنا ایک تابوت ہے جس کے عذاب اور عفونیت سے اس کنویں کے لوگ خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس تابوت میں 7 افراد سخت ترین عذاب میں مبتلا ہیں۔ 5 افراد کا تعلق پچھلی امت سے ہے، جن میں پہلا شخص آدم کا بیٹا قابیل ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور آتش پرست بن گیا۔ دوسرا شخص نمرود ہے جس نے جناب ابراہیم کے ساتھ جنگ کی۔ تیسرا شخص فرعون ہے جس نے کہا میں خدا ہوں۔ چوتھا شخص وہ یہودی تھا جس نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ کے دین میں داخل ہونے سے روک دیا اور انہیں یہودیت پر باقی رکھا، اور آج بھی اس دین کے تابع افراد موجود ہیں۔ 5واں شخص پولس ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگوں کو دین نصرانیت چھوڑنے اور دین اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ باقی 2 افراد کا تعلق اس امت سے ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے بعد لوگوں کو ان کے حقیقی جانشین کی طرف نہ جانے دیا تاکہ وہ گمراہی سے نجات پائیں،
جیسا کہ آج بھی وہ لوگ ضلالت اور گمراہی پر ہی باقی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں شیعہ میں کون سی صفت ہونی چاہیے؟ شیعوں کی صفات حضرت علی علیہ السلام کی زبانی۔ نمبر 1، مومن انسان کو عقل مند اور ہوشیار ہونا چاہیے، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار رہنے چاہیے، اگرچہ غمگین اور افسردہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، اس میں حسد اور کینہ نہیں ہوتا اور وہ گالی نہیں دیتا، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ کسی مقام اور ریاست کا خواہاں نہیں ہوتا اور پروقار اور پرسکون طریقے سے چلتا ہے اور خدا کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ نمبر 4، مصیبت میں صبر کرتا ہے اور خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اگر خدا کی جانب سے اسے غربت اور تنگدستی ملے تو بھی خوش رہتا ہے۔ نمبر 6، اس کا اخلاق اور میل جول جو اچھا ہوتا ہے، اس سے کسی کو اذیت نہیں پہنچتی اور کسی کی بے احترامی اور بے ادبی نہیں کرتا ہے۔ نمبر 7، مسکراتے وقت تبسم کرتا ہے اور قہقہ نہیں لگاتا۔ نمبر 8، جب کسی سے پوچھتا ہے تو اس کا مقصد اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، کسی کے علم یا جہالت کا امتحان لینے کی خاطر نہیں پوچھتا۔ نمبر 9، اس کا دل مہربان ہوتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا، کاموں کی انجام دہی میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور اس کی گفتگو میں مٹھاس پائی جاتی ہے۔ جب کسی کے پاس آتا ہے تو اسے زحمت میں نہیں ڈالتا اور اگر غصہ اس پر طاری ہو جائے تو انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ نمبر 11، جب بھی وعدہ کرتا ہے وفا کرتا ہے اور فضول بات نہیں کرتا۔ نمبر 12، خدا کی جانب سے جو بھی اسے عطا ہو اس پر راضی اور شکر گزار رہتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے ماتحت افراد پر سختی نہیں کرتا۔ نمبر 13، ہر قسم کے حالات میں دین کا مددگار اور مسلمانوں کے مدد کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، وہ مومنین کے اطمینان کا مرکز اور مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ نمبر 14، اگر اس کی تعریف کی جائے تو یہ تعریف اس کے کانوں کے ذریعے دل پر اثر نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے دل کو لالچ ہوتا ہے کہ جس کے سبب وہ اپنی ذمہ داریوں کے برخلاف کوئی قدم اٹھائے۔ نمبر 15، ایسی وسعت نظر رکھتا ہے کہ جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، خود کو سب سے حقیر سمجھتا ہے۔ نمبر 16، سخی ہے لیکن نہ تو اس قدر کہ اسراف کرے اور ہرگز کسی کو دھوکہ و فریب نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کی محنت کو پامال کرتا ہے۔ نمبر 17، بے سہارا لوگوں کی پناہ گاہ اور مظلوموں کی داد رسی کرتا ہے اور ہرگز اس رات کو فاش نہیں کرتا جو اس سے بیان کیا جائے۔ نمبر 18، جب کسی میں اچھائی نظر آتی ہے تو اسے بیان کرتا ہے اور اگر برائی نظر آئے تو اسے چھپاتا ہے، لوگوں کی برائیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اگر اس سے معذرت خواہی کی جائے تو قبول کر لیتا ہے، لوگوں کے متعلق دل میں نیک گمان رکھتا ہے جبکہ خود کو ملامت کرتا ہے۔ اہل علم کے درمیان ہوتا ہے تو انہیں علم اور الہی معرف کی فضیلت یاد دلاتا ہے اور جب کوئی جاہل اس کے پاس آتا ہے تو اسے علم و دانش سکھاتا ہے۔ نمبر 21، دوسرے کے عیوب کی ٹو میں نہیں لگا رہتا، اپنے کاموں پر خود کو ملامت کرتا ہے کیونکہ اپنے عیوب سے آگاہ ہوتا ہے اور دوسروں کے عیوب سے آگاہی نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 22، اپنے نفس کی اصلاح میں مصروف رہتا ہے اور دوسروں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا اور خدا کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا۔ نمبر 23، لوگوں کے درمیان پردیسی اور اجنبی کی مانند رہتا ہے جبکہ خدا کے احکامات کی انجام دہی میں کوشاں رہتا ہے تاکہ اس کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ نمبر 24، غریب اور محروم افراد کے ساتھ معاشرت رکھتا ہے اور لوگوں کو نیک کاموں میں مدد دیتا ہے جبکہ یتیموں کے ساتھ باپ کی مانند مہربان ہوتا ہے۔ نمبر 25، جس کام کو انجام دینا چاہتا ہے اس پر خوب غور و فکر کرتا ہے اور تمام امور میں احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے۔ نمبر 26، چونکہ قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اسی لیے اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال رکھتا ہے جس پر لوگ اسے دولت مند سمجھتے ہیں۔ نمبر 27، اس نے اپنے نفس کو اس طرح لگام دی ہوئی ہے کہ اس کی شہوت اسی دائرے میں رہتی ہے جس کی ذمہ داری محدود ہو جاتی ہے۔ نمبر 28،
اس کی باتیں صحیح اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، جبکہ اس کا لباس میانہ روی اور اقتصادی حدود کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ نمبر 29، کھوئی ہوئی چیزوں کی مسرت میں، کھوئی ہوئی چیزوں کی حسرت میں نہیں پڑتا اور ہرگز غیر شائستہ چیزوں کی جانب نگاہ امید نہیں رکھتا۔ نمبر 30، اس کے علم و دانش میں حلم اور بردباری، جبکہ عقل میں صبر اور ہمت شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 31، اس کی نفسیات اور چہرے میں تھکن اور کمزوری کے آثار نہیں پائے جاتے، بلکہ ہمہ وقت خوش اور خشاش بشاش نظر آتا ہے۔ نمبر 32، اس کی آرزویں کم ہیں، جبکہ اپنی موت کے انتظار میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کا دل خشوع سے پر ہوتا ہے، زبان پر ذکر جاری رہتا ہے اور اس کا وجود قانع ہوتا ہے۔ نمبر 33، اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس پر بے انتہا غمگین اور افسردہ رہتا ہے۔ نمبر 34، پڑوسی اس کے ہاتھ سکون میں رہتے ہیں، جبکہ لوگوں سے اس لیے میل جول رکھتا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھائے اور کچھ علم سیکھ لے۔ نمبر 35، اکثر اوقات خاموشی اختیار کرتا ہے تاکہ لوگوں کے غضب سے محفوظ رہے، جبکہ خود کو زحمت میں ڈال دیتا ہے تاکہ لوگ اس ہاتھوں میں امان میں رہیں۔ نمبر 36، جب بھی اس پر ظلم ہوتا ہے صبر اختیار کرتا ہے تاکہ خدا اس کی مدد کرے اور ظالم سے اس کا حساب لے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ لوگ زمین میں روشن چراغ کی مانند ہمارے شیعہ ہیں، ان کا شمار ہمارے چاہنے والوں میں ہوتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کبھی کبھار مومن انسان بلا وجہ افسردہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جابر جعفری کہتے ہیں، میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ اچانک پریشان اور غمزدہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، آپ پر قربان جاؤں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں بغیر کسی مصیبت اور پریشانی کے غمزدہ ہو جاتا ہوں اور اس کے اثرات میرے گھر والے اور احباب بھی میرے چہرے پر مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ اس کا کیا سبب ہے؟ امام نے فرمایا، جی ہاں ایسے ہی ہے اے جابر، خدا نے مومن کی طینت کو بہشت سے بنایا ہے اور اپنی روح ان میں ڈالی ہے۔ اسی اصل کی بنا پر مومن آپس میں بھائی ہیں۔ جب بھی کسی علاقے میں کوئی دوسرا مومن پریشان ہوگا، سارے مومن پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کی روحیں ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کو کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی روح بیمار ہے یا نہیں؟ اس بات کی وضاحت کے لیے درج ذیل مثال پر توجہ فرمائیں۔ اگر انسان کو پند و نصیحت کی محفلوں میں نیند کے جھونکے آتے ہیں یا مقدس مقامات جیسے ائمہ کے حرم میں جلدی نماز پڑھ کر وہاں سے نکلنے کو دل چاہتا ہے، جبکہ یہی شخص جب ایسی محفل میں بیٹھتا ہے جہاں لطیفے وغیرہ اور فضول و بیکار گفتگو ہو رہی ہو یا مختلف قسم کی فلمیں دیکھی جا رہی ہوں تو وہاں گھنٹوں بیٹھنے کے بعد بھی تھکن محسوس نہیں کرتا، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی روح بیمار ہے، کیونکہ وہ باطل کاموں کی جانب مائل ہے۔ مترجم کہتا ہے، عام حالات میں بھی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے جو چیزیں صحت کے موقع پر پسند ہوتی ہیں وہ بری لگنے لگتی ہیں۔ ہر چیز جس کا ذائقہ عام حالات میں بہت اچھا لگتا ہو، بیماری کے موقع پر نہ صرف مزہ نہیں دیتی بلکہ بری لگتی ہیں۔ جب یہ کیفیات انسان کے اندر ظاہر ہونے لگتی ہیں تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمارے جسم کو بخار یا کوئی دوسرا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کیونکہ چیزیں بری محسوس ہونا جسمانی بیماری کی علامت ہے۔ اسی طرح روح کی بیماری کی پہچان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حجر اسود پہلے سفید ہوتا تھا؟ حجر اسود فرشتوں سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم فرشتے کا نام تھا جو خدا کی وحدانیت، پیغمبر اسلام کی خاتمیت اور حضرت علی کے وسیع ہونے کا معتقد تھا۔ ملائکہ کے درمیان محمد و آل محمد سے محبت میں کوئی بھی اس کی مانند نہ تھا، اور خدا نے میثاق کے وقت جب بندوں سے اپنی وحدانیت، پیغمبروں کی رسالت اور ان کے اوصیاء کی وصایت کا اس ملک کی موجودگی میں اقرار لیا تو سب کے اعترافات کو امانت کے طور پر اس ملک کے سپرد کر دیا اور اس ملک کو در سفید کی صورت میں تبدیل کر کے جناب آدم کو دے دیا۔ لہذا جناب آدم جہاں بھی جاتے اس در سفید کو اپنے کاندھوں پر لے جاتے۔
یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ملا تو اسے رکن یمانی میں نصب کر دیا جائے۔ یہ در طوفان آنے تک وہیں تھا۔ جب سب جگہ تباہی پھیل گئی تو جبرائیل نے اسے اٹھا کر ابو قبیس کی پہاڑی میں دفن کر دیا۔ جناب ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تو جبرائیل کے حکم سے حجر اسود کو رکن یمانی میں نصب کیا گیا، جیسا کہ آج اس کی زیارت رکن یمانی میں ہی کی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر دور جاہلیت کے مشرکوں کے ہاتھ حجر اسود تک نہ پہنچے ہوتے تو یقیناً جو بیمار اسے مس کرتا اسے اس کی برکت سے فوراً شفا مل جاتی، اور اگر گناہگاروں کے ہاتھ اس تک نہ پہنچے ہوتے تو پہلے کی مانند سفید اور نورانی ہوتا، لیکن بنی آدم کے مشرک اور گناہگار افراد کے لمس کے نتیجے میں پتھر سیاہ ہو گیا، جیسا کہ مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت حجر اسود دیکھتا ہے اور جو لوگ اس کے قریب جاتے ہیں اسے مس کرتے ہیں انہیں پہچانتا ہے۔ اس بنا پر تاکید کی گئی ہے کہ جس قدر ممکن ہو محترم حاجی اسے مس کریں یا اس کو بوسہ دیں، اور اگر رش ہو تو حجر اسود کی جانب دور سے اشارہ کریں اور اپنے طواف کی ابتدا حجر اسود سے کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 چیزیں ہر انسان کو بالآخر ملتی ہیں، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، گدھا ہو یا بادشاہ، مرد ہو یا عورت؟ اول رزق، دوم عمل کی جزا، سوم موت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کی راہ میں شہید ہونے کے علاوہ مزید 7 قسم کے شہید بھی ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی راہ میں شہید ہونے والے کے علاوہ 7 قسم کے دیگر شہداء بھی ہیں۔ اول، جو اپنے پیٹ کے درد کی بنا پر مر جائے۔ دوم، جو جل کر مر جائے۔ سوم، جو کسی عمارت کے تباہ ہونے کی وجہ سے مر جائے۔ چہارم، جو پانی میں غرق ہو جائے۔ پنجم، جو نمونی کی بیماری میں فوت ہو جائے۔ ششم، جو خاتون بچہ جنتے ہوئے مر جائے۔ ہفتم، جو سرطان کی وجہ سے مر جائے۔ وضاحت، البتہ علی کی ولایت شرط ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتی؟ اول، زبان سے نکلی ہوئی بات۔ دوم، کمان سے نکلا ہوا تیر۔ سوم، گزرا ہوا وقت۔ چہارم، لکھا ہوا مقدر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین 5 اشیاء کے ہاتھوں آہو بکا کرتی ہیں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اول، اس خون ناحق پر جو زمین پر بہتا ہے۔ دوم، جب زناکار انسان کے غسل کا پانی زمین پر بہے۔ سوم، جب اس شخص کا پیشاب زمین پر بہے جو ختنہ شدہ نہ ہو۔ چہارم، جب کسی زمین پر لواط انجام دیا جائے۔ پنجم، سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے دوران نیند کرنے والے پر زمین آہ و نالہ کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فہم اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے امام علی نے لوگوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں دنیا کے لوگ 4 قسم کے ہیں۔ پہلا، وہ شخص کہ جو علم رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے اور علم رکھتا ہے، لہٰذا یہ شخص عالم اور دانا ہے، اسی سے سوالات پوچھو۔ دوسرا، وہ شخص ہے جو نہیں جانتا کہ اسے معلوم ہے اور علم رکھتا ہے، ایسا شخص خواب غفلت میں ہے، اسے بیدار کرو۔ تیسرا، وہ شخص ہے جو علم نہیں رکھتا اور جانتا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا اور جاہل ہے، ایسا شخص توجہ کا طلبگار ہے، اسے بیدار کرو۔ چوتھا شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جاہل ہے، ایسا شخص جاہل اور نادان ہے، اس سے پرہیز کرو اور چھوڑ دو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ائمہ تحرین خدا تعالی اور جناب جبرائیل دنیا کی کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، عطر، عورت اور نماز۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، خدا کی راہ میں تلوار چلانا، مہمان نوازی کرنا اور گرمیوں میں روزہ رکھنا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ فرماتی ہیں دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، قرآن پڑھنا، رائے خدا میں انفاق کرنا اور رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا۔
امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، کھانا کھلانا، ظاہر کر کے سلام کرنا، رات کو اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، خدائی حدود کو برپا اور قائم کرنا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا محمد میں بھی آپ کی دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں، گمراہ لوگوں کی رہنمائی کرنا، مصیبت زدہ افراد کی مدد کرنا، خدا کے کلام سے مانوس ہونا۔ میکائیل آئے اور کہا یا محمد خدا تمہیں سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے تمہاری دنیا کی 3 اشیاء مجھے پسند ہیں، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا وجود۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کو کن سوالات کے جواب دینے ہوں گے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بروز قیامت مومن سے ہر قدم پر 4 چیزوں سے متعلق سوال کیے جائیں گے۔ اول، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کن کاموں میں خرچ کی۔ دوم، اس کے جسم کے متعلق پوچھا جائے گا کہاں اور کس طرح استفادہ کیا۔ سوم، اس کے عمل کے متعلق پوچھا جائے گا کہاں کس قسم کا عمل انجام دیا۔ چہارم، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل جنت اور اہل جہنم کی نشانیاں کیا ہیں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اہل بہشت کی 4 نشانیاں ہیں۔ اول، نرم مزاج و ملنسار، نمبر 2 فصیح زبان، سوم سخی ہاتھ، چہارم رحم دل۔ اہل جہنم کی 4 نشانیاں ہیں۔ اول، سخت چہرہ، دوم بد زبان، سوم کنجوس ہاتھ، چہارم سخت دل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے توریت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں توریت 5 پر ختم ہوئی ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں روزانہ صبح ان کا مطالعہ کروں۔ اول، وہ مالدار جس کے مال سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے، وہ اور پتھر مساوی ہیں۔ دوم، وہ غریب جو کسی مالدار یا غنی شخص کے مال کے لالچ کی خاطر اس کے سامنے ذلت و پستی کا اظہار کرے، وہ اور کتا مساوی ہیں۔ سوم، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، وہ اور شیطان برابر ہیں۔ چہارم، جو حاکم اپنی رعایا کے ساتھ انصاف سے کام نہ لے، وہ اور فرعون برابر ہیں۔ پنجم، وہ عورت جو بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلے، وہ اور کنیز برابر ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن کاموں کے لیے جلدی کرنی چاہیے؟ مہمان کے لیے کھانا لانے، جنازہ اٹھانے، لڑکیوں کی شادی کرنے، قرض ادا کرنے اور گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا و آخرت اور دل و بدن کی زینت کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی زینت 3 چیزیں ہیں، مال، اولاد اور عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں، علم، تقوی اور راہ خدا میں کسی غریب کی مدد کرنا۔ بدن کی زینت 3 چیزیں، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ دل کی زینت 3 چیزیں، صبر، خاموشی، شکر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی؟ انہوں نے کہا بیٹا، جو 8 باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں حکمت کی تمام باتیں جمع ہیں۔ 2 چیزوں کو فراموش نہ کرنا، خدا اور موت۔ 2 چیزوں کو بھلا دو، وہ نیکی جو تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو اور وہ برائی جو کہ کوئی تمہارے ساتھ کرتا ہے۔ جب کسی محفل میں داخل ہو تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھو۔ جب لوگوں کے دسترخوان پہ بیٹھو تو پیٹ پر کنٹرول رکھو، اور جب نماز میں مشغول ہو تو دل پر کنٹرول رکھو۔